بھائیوں آؤ ایک ایسے واقعات کی طرف میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، مسافر تھا، چل رہا تھا، مسافر آدمی تھا، چل رہا تھا، راستے میں تھا، چل رہا تھا، تھکان محسوس ہوا، کسی جگہ پہ بیٹھ گئے، کسی آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے آرام کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھوک لگی، پیاس لگی، اسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہاں جب آرام کر کے فارغ ہوئے، کالے کلوٹے، شکل سے بدصورت ہے، چہرہ کالا ہے، لیکن نبی کی صحبت میں رہا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ آیا، آپ نے ان کی طرف دیکھا، اے جلیبیب، اے جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیوں شادی نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں کالا ہوں، اللہ کے نبی میری شکل کالی ہے، اللہ کے نبی میرا چہرہ کالا ہے، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں۔ جھانکی رہی بھاونا جیسی، جھانکی رہی بھاونا جیسی، پربھو مورت دیکھی تن تیسی۔ جن کو سمجھا تھا مسیحا وہی قاتل نکلا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں 3 باتیں کہی گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی دو اور جہنم کے عذاب سے بچانا، 3 چیزیں ایک آیت میں 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ربنا یعنی اے ہمارے پروردگار، اس جملے سے ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی فریادیں کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، جنت ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کا عذاب ہم سے ٹال دے، ہم سے ہٹا دے۔ ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب انسان سے چمٹ جانے والا ہے، اس لیے جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے جہنم کا عذاب پھیر لے۔ اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کریں گے اور اللہ کہے گا او بندو تم میرے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور مجھ سے دعا مانگ رہے ہو، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور یہ دعا کا سلسلہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ انبیاء کرام کا بھی یہ دستور رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا گیا اور روئے زمین پر چلے آئے تو آدم نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ تو رحم کر دے، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، ہم گھاٹے میں ہو جائیں گے، ہم نقصان میں ہو جائیں گے، ہم جہنم میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھوں اور نماز میں پڑھ کر اپنے آپ کی مغفرت کرا سکوں اور اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت بنا سکوں۔ اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر گناہ کیا ہے اور بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہو، جنت کی خوشخبری دی ہو، پھر بھی اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں او نبی آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جن کو پڑھ کر میں اپنے آپ کی مغفرت کرا سکوں اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا سکوں۔ میرے پیارے ساتھیوں اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں آج ہمارے سروں میں گناہ ہی گناہ لادے ہوئے ہیں، ہماری ڈائری پوری زندگی گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر بھی ہم ہلکے میں لے رہے ہیں، ہمارا تو گناہ ہی نہیں، ہم ان گناہوں کو ہلکے سمجھ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پتہ چلا گناہ کرے یا نہ کرے، ہم سے ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ سے کہنا ہے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر گناہ کیا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے ہمیں اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر گناہ کیا تو ہمیں معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ میرے بھائیوں جب سونے کا ذکر ہو رہا تھا، چاندی کا ذکر ہو رہا تھا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہو، جو چاندی سے بھی زیادہ مہنگا ہو، ہم سونا چھوڑ دیں گے، ہم چاندی چھوڑ دیں گے اور اسی چیز کو اپنا لیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، اے میرے صحابہ سب سے اگر افضل کوئی چیز سونے سے بھی اور چاندی سے بھی زیادہ ہے تو اللہ کو ذکر کرنے والی زبان ہے، اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہے اور شکر گزار دل ہے، جو دل اللہ کے شکر گزار اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ دیا ٹھیک دیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایسی مومنہ عورت، ایسی مومن بیوی تُعِینُهُ عَلَىٰ ایمانہ، جو آپ کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو، جو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے میں مددگار ہو۔ یہاں پر کتنی چیزیں کہی گئی؟ افضل ہو لسان ذاکر، ایسی زبان انسان کے پاس ہو جو اللہ کو یاد کرنے والی ہو، وہ قلب شاکر، انسان کے پاس ایسا دل ہو کہ انسان تھوڑی ہی پہ میرے بھائیوں اللہ کا شکریہ ادا کرے اور کہیں اللہ جو تو نے مجھے مال دیا ہے بہت اچھا دیا ہے، جو تو نے مجھے کھانا دیا بہت اچھا دیا ہے۔ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور ایسی بیوی آپ کے پاس ہو، آپ کی بیوی ایسی ہو تُعِینُهُ عَلَىٰ ایمانہ، جو آپ کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ یعنی آپ شرابی ہیں تو آپ کی بیوی آپ کو شراب پینے سے روکے گی، آپ بے نمازی ہیں آپ کی بیوی آپ کو نماز کی تلقین کرے گی، آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں آپ کی بیوی کہے گی اے میرے شوہر روزہ رکھو، آپ کی بیوی آپ کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ کو دعا کرنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
رحمتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بھلائی تو یہ ہے کہ ہم دیندار عورت سے شادی کریں اور ایسی عورت سے شادی کریں جو ہمیں زیادہ چاہنے والی ہو، ہم سے زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے تو کہا گیا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اے لوگو دنیا سامان ہے، یہ دنیا سامان ہے اور دنیا کی بہترین سامان نیک بیوی ہے، دنیا کی قیمتی سامان نیک بیوی ہے۔ بیوی اگر نیک ہو تمہارا گھر صحیح ہے، بیوی اگر نیک ہو تمہارا پریوار صحیح ہے، بیوی نیک ہو تمہاری فیملی صحیح ہے، تمہارے بچوں کی تربیت صحیح سے کرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ضروری ہے ہم دیندار عورت کو ترجیح دیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ایک صحابی جن کا نام جلیبیب ہے، کالے کلوٹے، شکل سے بدصورت ہے، چہرہ کالا ہے، لیکن نبی کی صحبت میں رہا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ آیا، آپ نے ان کی طرف دیکھا، اے جلیبیب، اے جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیوں شادی نہیں کر رہے ہو؟ جلیبیب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں کالا ہوں، اللہ کے نبی میری شکل کالی ہے، اللہ کے نبی میرا چہرہ کالا ہے، میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، مجھ سے کون شادی دلائے گا، مجھ سے کون شادی کریں گی؟ اے اللہ کے رسول میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس نہ مال ہے، نہ حسن و جمال ہے، نہ دولت ہے، نہ کچھ ہے، اللہ کے نبی مجھ سے کون ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح کرائے گا؟ میرے بھائیوں، وہ جلیبیب شکل سے کالے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلیبیب الا تتزوج، اے جلیبیب کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب کا جواب وہی ہے اللہ کے نبی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں جلیبیب شادی نہیں کرو گے، جلیبیب کا وہی جواب۔ پھر آپ نے فرمایا جلیبیب جاؤ مدینے کے اندر جاؤ، وہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے، جاؤ انصار کے گھر میں، وہاں ایک خوبصورت لڑکی ہے، تم نکاح کا پیغام دینا، میرے حوالے سے کہنا کہ نبی اکرم نے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے۔ میرے بھائیوں، جلیبیب مارے شرم کے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ میں کس منہ لے کر جاؤں؟ میرے بھائیوں، آپ نے کہا جلیبیب جاؤ اور کہنا کہ نبی اکرم نے تمہیں سلام کیا ہے، اس کے بعد کہنا کہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ جلیبیب دھیرے دھیرے جاتے ہیں، اس انصاری گھر میں جاتے ہیں، جانے کے بعد ان کے گھر میں ان کے ابو کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تمہیں سلام کیا ہے۔ وہ گھر خوشی کی لہروں میں بھر گئی۔ میرے بھائیوں، ان کے گھر میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگی کہ نبی نے سلام بھیجا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر کہتے ہیں جلیبیب اے فلاں، اللہ کے نبی نے تو یہ بھی کہہ کر بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ جب کہا کہ سلام بھیجا اللہ کے رسول نے تو خوش ہو گئے، لیکن کہا کہ میرے ساتھ تمہاری بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے کہا ہے۔ نظر جلیبیب کی طرف، جلیبیب تم کالے ہو، تمہاری شکل کالی ہے، تم غریب ہو، تم لاچار ہو، میری بیٹی چاند کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی آسمان کی زینت ہے، تمہارے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر دوں؟ جلیبیب تم اسی جگہ پہ ٹھہرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ لیتا ہوں۔ یہ صاحب جلدی گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا آئے میری بیوی، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ جلیبیب کا نکاح کر دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ماں جلیبیب کو جانتی تھی، وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں اپنی بیٹی جلیبیب کے ساتھ کیسے بیاہ کر دوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب کے ساتھ کیسے کر دوں؟ یہ جلیبیب جو شکل سے کالا، ان کی شکل کالی، ان کا چہرہ
نکالا، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے، وہ لاچار ہے، میری بیٹی کا رشتہ بڑے بڑے گھرانے سے آ رہا ہے، اچھے اچھے گھرانے سے آ رہا ہے، MBBS یہ میں اور PhD کرنے والے لوگوں سے ان کا رشتہ آ رہا ہے، لیکن ہاں یہ جلیبیب نہ ان کے پاس عہدہ ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، ان کے ساتھ کیسے اپنی بیٹی کا بیاہ کروں، ان کے ساتھ کیسے اپنی بیٹی کا نکاح کراؤں۔ میرے بھائیوں، باپ انکار، ماں انکار، لیکن اللہ کی وہ بندی گھر کے کسی پردے میں چھپی ہوئی تھی اور یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی، یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ گھر کے پردے سے آواز لگاتی ہے کہ اے میری ماں، اے میرے والد، اگر اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اگر نبی کا فرمان ہے، نبی نے جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے میرے ساتھ، تو جلیبیب چاہے کالا ہو، جلیبیب چاہے شکل سے کالے ہو، میں ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، باپ انکار، ماں انکار، لیکن وہ اللہ کی بندی نے کیا کہا، اگر نبی کا فرمان ہے، نبی نے رشتہ بھیجا ہے، تو میں ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ہاں، یہاں اگر سن لیا جائے کہ لڑکا کمزور ہے، کماتا زیادہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں، بزنس نہیں ہے، نمازی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، کیسے کھلائے گا؟ میری ماں بہنوں، آواز تمہاری کانوں پہ جا رہی ہے، داڑھی رکھ لے تو ان سے شادی کے لیے لوگ تیار نہیں، ہاں داڑھی والے ہیں، ان کے ساتھ کیسے نکاح کرو؟ میرے پیارے ساتھیوں، قربان جائیے اس زمانے کی عورتوں پر جس نے کہا نبی کا حکم ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ خبر نبی اکرم کے کانوں میں گونجی کہ وہ عورت تیار ہو گئی ہے، وہ لڑکی تیار ہو گئی ہے۔ پھر نبی نے برکت کی دعا دی اور ان کے گھر میں اتنے مال ہوئے، اتنے دولت ہوئے۔ میرے بھائیوں، انصاری عورت میں سب سے ان کا گھر خرچیلا بن گیا، زیادہ خرچ کرنے والا گھر ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے غور کیجئے، اگر نبی کا فرمان ہے کہ آپ دیندار عورت کو ترجیح دیجئے، دیندار عورت سے شادی کیجئے، تو ہاں ہمیں اور آپ کو دیندار عورت کو ترجیح دینی ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ ایک ایسے واقعات کی طرف میں آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، مسافر تھا، چل رہا تھا، مسافر آدمی تھا، چل رہا تھا، راستے میں مسافر آدمی تھا، چل رہا تھا، تھکان محسوس ہوا، کسی جگہ پہ بیٹھ گئے، کسی آم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے آرام کرنے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بھوک لگی، پیاس لگی، اسی جگہ پہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ہاں، جب آرام کر کے فارغ ہوئے، اتنے میں بھوک لگی تھی، بھوک غلبہ، یہ بھوک پیٹ میں جوش مار رہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنے میں درخت سے ایک پھل گرا، ایک آم نیچے گر گیا، ایک سیب گر گئی، ایک آم گر گیا، اس نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا۔ میرے بھائیوں، اس انسان کے اندر تقوی دیکھیے، اس انسان کے اندر اللہ کا خوف دیکھیے، اس انسان کے اندر پرہیزگاری دیکھیے، دینداری دیکھیے۔ جو پھل اس نے توڑا نہیں، اس میں ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی، اس کو کھلانا اللہ کو منظور تھا۔ اس درخت کے اوپر سے وہ ایک پھل نیچے گرا، اس نے اٹھایا، بھوک لگی تھی، سوچا زیادہ نہیں اور اس پھل کو کھا لیا۔ لیکن پھل کھانے کے بعد یہ احساس ہوا، اے اللہ، یہ مالک کے بغیر، یہ مالک کو بتائے بغیر میں نے اس کا پھل کھا لیا ہے، حالانکہ اس کو توڑا نہیں تھا، اس پھل کو اس نے توڑا نہیں، درخت کے اوپر سے یہ پھل درخت سے نیچے گر گیا، اس نے اس کو اٹھا لیا اور کھا لیا، اس نے توڑا نہیں اور نہ ہی چوری کیا۔ لیکن خوف خدا دیکھیے، اس کے اندر ایمان دیکھیے۔ اے نوجوانوں، سنیے اس واقعے کو غور سے سنیے۔ جب اس نے اس کو کھا لیا تو دل میں احساس ہوا، فکر آخرت پیدا ہوئی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اور من ہی من میں سوچنے لگا، اے اللہ، اس کو میں نے کھا
लिया है, इनके मालिक को बताए बगैर मैंने खा लिया है, इनके मालिक का इंतजार मैंने नहीं किया। हाय अल्लाह, क़यामत के दिन आज़ाए गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे, क्योंकि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन तो वो होगा जब ज़बानों पर ताले लग जाएंगे, ज़बानों को बंद कर दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हाथ गवाही देंगे, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों की जमीन में हड़प नाजायज तरीके से जमीन हड़पाउन के फल को चोरी किया, ये पैर गवाही देंगे, कहां कहां चल कर गया, ये पैर गवाही देंगे, जबान बंद कर दिए जाएंगे। वो इंसान सोचने लगा, हाय अल्लाह, मैं इस तरह के नीचे बैठा हुआ था, ये फल नीचे गिरा, मैंने उसको खा लिया, मैंने इसके मालिक से परमिशन नहीं ली, मैंने इसके मालिक को बताया नहीं, उसने चोरी नहीं किया था, तोड़ा नहीं था, फल नीचे गिरा, उसने खा लिया। एहसास हुआ, उसी जगह पे बैठ कर रोने लगे। इतने में मालिक आ गए। मालिक ने कहा, साहब क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, एक फल नीचे गिरा, मैंने उसको तोड़ कर खा लिया, मैंने उसको नीचे गिरा, मैंने उसको उठाया और खा लिया, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने उसको चोरी नहीं किया, नीचे गिरा, मैंने उसको उठा कर खा लिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसके मालिक को बताया नहीं, मैंने उसके मालिक का इंतजार नहीं किया। क़यामत के दिन उनका मालिक ऐसा ना हो कि अल्लाह के वहां मुकदमा दायर कर दे और मुझे हिसाब देना पड़े, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, वो आदमी समझ गए और कहने लगे, ये इंसान तो वाकई बड़ा ईमानदार है, बड़े तकवे वाले इंसान है, बड़े मुत्तकी इंसान है, इसलिए उसका और मजीद इम्तिहान लिया। ये नहीं कहा कि चलो ये फल खा लिए तो चले जाओ, इसमें क्या होने वाला, तुमने तोड़ा नहीं, उसका इम्तिहान लेना चाहा। उस आदमी से कहा, ऐ फला, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा, ऐ फला, इस तरफ का मालिक मैं ही हूँ, इस फल का मालिक मैं ही हूँ, और मैं तुझे माफ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि मैं जानता नहीं और तुमने भी मुझे बताया नहीं, मैं तुझे माफ करने वाला नहीं हूँ। हाँ सुनो, एक मेरी शर्त है माफ करने के लिए। क्या शर्त है? ये शर्त है, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करो तो मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूँ। हम और आप होते कह देते, जाओ, एक फल तुमने खाया, चाहे चुराए, चाहे तोड़े, या ऐसे पड़ा हुआ मिल गया, हमने खा लिया, उठा लिया, खा लिया, जाओ, चले जाओ। उसने कहा, उसने सोचा, ये इंसान वाकई दीनदारी दिखा रहा है, वाकई तकवा दिखा रहा है, वाकई परहेजगारी दिखा रहा है, चलो इसका इम्तिहान लेते हैं। उसने कहा, मैं माफ उसी वक्त करूंगा जब मेरी बेटी से शादी करोगे। वो कहने लगे, हाँ मालिक, मैं तैयार हूँ, तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसने और कुछ मजीद बातें बताए, कहा, फला, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, लेकिन हाँ सुनो, मेरी बेटी काली है, हाय फला, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, सुनने की ताकत नहीं रखती है, मेरी बेटी बहरी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी के अंदर तीन ऐब मौजूद है, मेरी बेटी अंधी है, मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी बहरी है, न आंखों से देख सकती है, न कानों से सुन सकती है, न जबान से बोल सकती है, अब बताओ तुम क्या करोगे? उसने कहा, फिर भी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मैंने तुम्हें बगैर बताए उस फल को खा लिया और मैं चाहता हूँ अपने आप की माफी करा के अपना ठिकाना जन्नत बनाऊं। मेरे भाइयों, वो तैयार हो गए, फिर उनको घर ले जाया गया, शादी होती है, जब रात होती है मेरे भाइयों, ये आदमी पहले ही घर चला जाता है इंतजार में कि हमारी बीबी आएंगी। मेरे भाइयों, मियाँ बीबी आपस में मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे, इस इंतजार में बैठे हुए। इतने में घर का दरवाजा खोला गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये किसने कहा? उनकी बीबी ने कहा। मैं आपको तफसील बाद में बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, वो आदमी
چکما کھا گئے کہ کیا بات ہے، اے اجنبی عورت تم میرے گھر میں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا نہیں نہیں میں اجنبی نہیں، میں تمہاری بیوی ہوں۔ وہ کہنے لگے تمہارے باپ نے تو یہ کہا تھا کہ تم گونگی ہو، پھر تمہاری زبان سے السلام علیکم کیوں نکل رہا ہے؟ السلام علیکم کا الفاظ کیوں نکل رہے ہیں؟ تمہارے ابو نے تو کہا تھا کہ جو میری بیوی بنے گی ان کی بیٹی ہوں وہ گونگی، تو تم بول کیسے رہے ہو؟ نہیں نہیں تم میری بیوی نہیں ہو، تم تو آواز، تم تو بولنے والے ہو۔ میرے پیارے ساتھیو غور کیجئے، یہاں ان کا مقصد یہ تھا، ان کے ابو کا مقصد یہ تھا کہ امتحان لینا تھا کہ واقعی اس کے اندر دینداری دیکھے، اس کے اندر تقوی دیکھے، خوف خدا دیکھے۔ جو پھل نیچے گرا اس کو اٹھا کر کھا لیا، نہ اس کو چرایا نہ اس کو توڑا، پھر بھی کہہ رہا ہے میں اس کے مالک سے معافی مانگوں گا۔ اس لیے دینداری دیکھنے کے لیے اس کا امتحان لیا اور کہا میری بیٹی گونگی ہے، حالانکہ اس کی بیٹی گونگی نہیں تھی۔ اس نے کہا میری بیٹی بہری ہے، حالانکہ اس کی بیٹی بہری نہیں۔ اس نے کہا میری بیٹی اندھی ہے، حالانکہ اس کی بیٹی اندھی نہیں۔ میرے بھائیوں اس کو خوبصورت عورت مل گئی، اس کو دیندار عورت مل گئی، اس کو میرے بھائیوں خدا سے خوف کھانے والی عورت مل گئی۔ تقوی، وہ انسان جس طرح متقی ہے اس کو اسی طرح متقی عورت مل گئی۔ اس عورت نے کہا فلا آپ میرے شوہر ہیں، اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابو نے تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے۔ ہاں حقیقت میں میرے ابو نے صحیح اس لیے کہا تھا کیونکہ آج تک میں نے پرائے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے میں اندھی ہوں۔ میرے باپ نے میرے بارے میں کہا کہ میں اندھی ہوں اس لیے کہ آج تک میں نے پرائے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے باپ نے کہا ہے کہ میں بہری ہوں، ہاں یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ میں غیبتوں کی مجلس میں نہیں جایا کرتی تھی، چگلیوں کی مجلس میں نہیں جایا کرتی تھی، جہاں پہ لان تان کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر غلط باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر دو چار عورتیں بیٹھ کر ان کی غیبت، ان کی چگلیاں، لان تان اور آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس مجلس میں میں نہیں جایا کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا میرے ابو نے کہ میری بیٹی اندھی ہے، ہاں حقیقت میں میں اندھی اس لیے ہوں، میں بہری اس لیے ہوں، میں گونگی اس لیے ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ دیندار ہیں تو آپ کو بھی دیندار رشتے مل جائیں گے۔ کیا اس مسافر نے سوچا تھا کہ مجھے خوبصورت بیوی مل جائے گی؟ کیا اس نے سوچا تھا کہ مجھے دیندار عورت مل جائیں گی؟ کیا اس نے سوچا تھا کہ مجھے اچھی عورت مل جائے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وہ فرعون کی بیوی جو فرعون مصر کا بادشاہ ہے، بیک وقت آدھی دنیا میں جن کی سلطنت ہے، میرے بھائیوں اس کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ میرے بھائیوں اللہ پر ایمان ہے، فرعون کی بیوی ہے لیکن اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ فرعون نے کہا ہے میری بیوی تم مجھے سجدہ کرو، تم مجھے رب مانو، بیوی نے انکار کر دیا۔ وہ میری ماں بہنوں تم یہ شکایت جلدی سے کر دیتی ہو کہ میرے شوہر مجھے نماز پڑھنے سے روکتا ہے، میرے شوہر مجھے اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ کے جملوں پر قربان جاؤ، حضرت آسیہ کے ایمان پر قربان جاؤ۔ حضرت آسیہ جو ظالم شوہر کے پاس ہے، ظالم شوہر کے نکاح میں پھر بھی خدا کو رب مان رہی ہے، اللہ کو رب مان رہی ہے، سجدہ اللہ کو کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں ایمان ہے تو اللہ کے اوپر اور دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے ایشور، اے پروردگار، اے میرے اللہ تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنانا۔ اے اللہ میں تیرا پڑوسی بننا چاہتی ہوں، اے اللہ جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنانا۔ اے اللہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور اللہ فرعون سے نجات دلا دینا، ان کے کرتوتوں سے
نجات دلا دینا اے اللہ، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے نجات دلا دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یا حضرت آسیہ دعا مانگ رہی ہے تو اللہ سے مانگ رہی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ پسے پردہ، آسمان کا پردہ ہٹایا اور آسیہ کو جنت دکھا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اس دنیا میں دعا کرنے سے بہت پیچھے ہیں، لیکن دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں غم زدہ ہے، غم سے بھرا ہوا ہے، اگر پکار رہا ہے تو رب کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، حقیقی معبود یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، انبیاء کرام بھی دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تو ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جب میری اولاد ہو، اے اللہ جب میرا بچہ ہو، جب میرا بیٹا ہو، میری بیٹی ہو تو نیک ہو، یعنی ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو جب میرا بچہ ہو، میری اولاد ہو تو نیک بن کر ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں اگر ضرورت پڑے تو بد دعا بھی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے نام سنا ہوگا قارون، جن کے پاس اتنی دولت تھی، جن کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ ان کی کنجیاں بڑے بڑے طاقتور قوموں کے لیے، بڑی بڑی جماعت کے لیے اٹھانا مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ قارون، ان کو اللہ نے اتنا خزانہ دے رکھا تھا، اتنا خزانہ دے رکھا تھا، اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، یہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ میرے بھائیوں، اتنے خزانے اللہ نے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں ایک جماعت، ایک طاقتور جماعت کا بھی اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قارون نے جب گھمنڈ کیے، گھمنڈ کے نشے میں آ گئے، میرے بھائیوں دولت کا گھمنڈ کیا اور اپنے قوم کو ستانا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو نصیحت کی، اے قارون لا تفرح، اے قارون اترا کرنا چلو، اپنی دولت کا گھمنڈ نہ کرو۔ اذ قال لہو قومہ، جب ان کی قوم نے بھی ان کو نصیحت کی، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اے قارون تم زمین میں اترا کرنا چلو، اپنی دولت کا گھمنڈ نہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں، قارون نے کسی کی بات نہیں مانی اور موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ اتنا دشمن ہوا کہ موسیٰ کو اتنی بدنام کرنے کی کوشش کی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ روپیے دے دیے اور کہہ دیا اے عورت تم یہ کہہ دینا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، موسیٰ کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دینا، موسیٰ کے اوپر تہمت لگا دینا۔ میرے بھائیوں، یہ تھے قارون، جب دولت کے نشے میں گھمنڈ میں آ گئے، گھمنڈ کے نشے میں چور ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں، اور گھمنڈ کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو اس کو زمین میں دھسا دے۔ وہ قارون زمین میں دھستا گیا، گھٹنوں تک دھسا، پھر دعا کی، زمین میں اور دھسا، کمر تک دھس گئے، یہاں تک کہ پورا دھس گیا۔ لوگوں نے موسیٰ پر الزام لگایا کہ موسیٰ کو دولت کی لالچ ہے، موسیٰ کو قارون کی دولت کی لالچ ہے۔ میرے بھائیوں، صرف قارون ہی کو نہیں، تب اللہ رب العالمین نے قارون کے ساتھ ساتھ ان کی دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا۔